سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ خط وہ رکا پڑا گیا، یہودیوں کے مختلف قسم کے سوالات لکھے ہوئے۔ پہلا سوال کیا، حضرت ہم نے سنا ہے آپ بڑے علم والے، آپ بڑے فقیہ ہیں، بڑے مجدد ہیں، اللہ کی طرف سے بڑے علم کے ساتھ آپ کو نوازا گیا، آپ ہمارے سوالات کا جواب دیجئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بتاؤ یہودی نے کیا لکھا، مجھ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس صحابی نے پڑھ کے سنایا، پہلا سوال یہ لکھا، یہودی یہ سوال کر رہا ہے مجھے ایسی چیز بتاؤ جو زمین کی نہیں آسمانوں سے آئی ہے۔ اللہ نے بڑی عزتوں کے ساتھ نوازا، اللہ نے اسے بڑا مرتبہ دیا، بڑا مقام دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال سننے کے بعد سمجھ گئے، فرمانے لگے اس کو لکھو، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جنت کا پتھر بھیجا تھا جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کے ساتھ لگا ہوا، بڑا خوبصورت تھا، سفید رنگ کا تھا، آج میرے تیرے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ حضرت معاویہ نے فرمایا اسے لکھ کے دو، یہ جنت سے آنے والا حجر اسود ہے جو اللہ نے آسمانوں سے بھیجا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سوال کا جواب دیا، بڑی آسانی کے ساتھ جواب دیا، پریشان نہیں ہوئے، ڈگمگائے نہیں، آپ کو کسی آفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پھر اس یہودی نے دوسرا سوال لکھا، کہنے لگا اللہ والے مجھے یہ تو بتاؤ، ایسا پانی جو آسمانوں سے نہیں برسا، ایسا پانی جو زمین سے نہیں نکلا، ایسا پانی جسے زمین کے اندر سے نہیں نکالا گیا، ایسا پانی جو زمین کے اندر سے حاصل نہیں کیا، آسمان سے بھی نہیں برسا، لیکن وہ پانی تمام پانیوں میں افضل ہے، اس پانی کے کیا کہنے، اس کا پانی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس سے لکھو یہ وہ پانی ہے جب غزوہ خندق ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ شامل ہے، کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، آ کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی پانی ختم ہو گیا، ہمارے پاس پانی موجود کوئی نہیں، آپ ہمارے لیے کوئی انتظام فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہیں پہ پانی موجود ہو، مشکیزوں میں ہو یا کہیں پر پانی موجود ہو، چند قطرے لا کر میرے سامنے رکھ دو۔ صحابہ فرماتے ہم نے کہہ دیا اللہ کے نبی ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پانی لے کر میرے پاس آؤ۔ صحابہ فرماتے ہم لے کے آ گئے، اللہ کے نبی نے اس پانی کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد نبوت والا ہاتھ آپ نے اس پیالے میں ڈال دیا۔ دیکھنے والے صحابہ کہتے ہیں بڑا عجیب منظر تھا، ادھر اللہ کے نبی نے ہاتھ مبارک ڈالا، ادھر اللہ نے 5 انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ صحابہ کہتے ہم سیراب ہوتے چلے گئے، ہم نے وضو بھی کر لیا، اپنے مشکیزے بھی بھر لیے، ہم نے پانی کو جمع بھی کر لیا، لیکن پانی ختم نہ ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ وہ پانی ہے جو زمین سے نہیں نکلا، یہ وہ پانی ہے جو آسمانوں سے نہیں برسا، یہ وہ پانی ہے جو کائنات کے تمام پانیوں سے افضل ہے، اس پانی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ زمزم بھی اس پانی سے پیچھے رہ گیا، اس لیے کہ زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے نکلا، آپ کے پاؤں سے نہیں نکلا۔ آپ نے جب ایڑیوں کو ملا نیچے سے پانی کا چشمہ نکلا، لیکن یہ جو پانی نکلا یہ محمد کی انگلیوں سے نکلا۔ فرمایا جنت کے پانیوں سے افضل ہے، زمزم کے پانی سے افضل ہے، کائنات کا کوئی پانی اس پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت معاویہ فرمانے لگے اس کو لکھو یہ وہ پانی ہے جو خندق کے موقع پر اللہ کے نبی کے ہاتھ مبارک سے نکلا، نہ زمین سے نکلا نہ آسمانوں سے برسا، لیکن یہ پانی کائنات میں سارے پانیوں سے افضل ہے۔ آپ نے یہودی کے دوسرے سوال کا جواب دیا،
پھر اس نے کہا حضرت جی میرا ایک اور سوال ہے، مجھے 5 چیزیں ایسی بتاؤ جن کی ماں کوئی نہیں، جن کا باپ کوئی نہیں، نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، نہ باپ کی پیٹ سے منتقل ہوئے، نہ ان کی کوئی ماں کہلائی نہ باپ کہلایا، لیکن زمین پر آ کر چلتی رہی ہے، زمین پر آ کر پھرتی رہی ہے، انہوں نے زمین پر وقت گزارا، مجھے وہ 5 چیزیں ایسی بتاؤ جن کی ماں کوئی نہیں، جن کا باپ کوئی نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اسے پہلی بات لکھو، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کی کوئی ماں نہیں، آپ کا کوئی باپ نہیں، اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ آپ کو پیدا کیا۔ پھر فرمایا دوسری چیز لکھو، اما حوا علیہ السلام ہے، نہ ان کی ماں نہ ان کا باپ ہے، آدم علیہ السلام کی پسلی کی پیداوار ہے، فرمایا اس لیے ان کی بھی کوئی ماں نہیں، ان کا بھی کوئی باپ نہیں۔ آپ نے 2 چیزیں لکھی ہے، پھر فرمایا تیسری چیز لکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے، جب فرعون کے دربار میں آئے، فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے، سامنے دیکھا انہوں نے اپنی رسیوں کو ڈالا، بڑے بڑے سانپ بن گئے، اژدہا بن گئے، اللہ میں کیا کروں گا؟ فرمایا میرے موسیٰ آپ کے ہاتھ کے اندر جو عصا مبارک ہے اسے زمین پر ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پہ ڈال دیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ عصا جو تھا آپ کا عصا مبارک اژدہا کی شکل اختیار کر گیا، وہ سانپ کی شکل اختیار کر گیا، اتنا بڑا اژدہا بنا، زمین پہ چلتا رہا، زمین پہ پھرتا رہا، ان کے سانپوں کو نگل گیا۔ آپ نے فرمایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے جس کا باپ کوئی نہیں، جس کی ماں کوئی نہیں، لیکن زمین کے اوپر چلتا پھرتا رہا۔ آپ نے اس کا جواب دیا، پھر کہنے لگے چوتھی چیز لکھو، فرمایا حضرت صالح علیہ السلام ہے، آپ اپنی قوم والوں کے پاس چلے گئے، ان کو کہا اے لوگوں میں اللہ کا پیغمبر بن کے آیا، اللہ کا نبی بن کے آیا، میری نبوت کو تسلیم کرو، کلمہ پڑھ کے مسلمان بنو۔ انہوں نے آگے سے انکار کیا، کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے آپ کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن ہماری شرط یہ اس پہاڑ کے اندر سے 9 ماہ کی گابن اونٹنی نکلے، اگر وہ بچے کو جنم دے پھر ہم تیری نبوت کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ 5 چیزیں جن کی ماں کوئی نہیں، جن کا باپ کوئی نہیں، ایک آدم علیہ السلام، دوسری اما حوا، تیسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، اور چوتھی وہ اونٹنی جو پہاڑ کے دامن سے نکل کے آئی۔ سورہ قمر کے اندر اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کر کذب ثمود بالنذر، وہ ایسی اونٹنی ہے جو پہاڑ کے اندر سے نکل کے آتی ہے، ایک معجزہ ہے پیغمبر کا۔ اس اونٹنی کو کسی نے نہیں جنا، نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ فرمایا قوم والو میری نبوت کو مانو، مجھے پیغمبر تسلیم کرو، کہ ایسی اونٹنی نکال کے دکھا جو 9 ماہ کی گابن ہو، آ کر ہمارے سامنے بچے کو جنم دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ کی بارگاہ میں رو دیے اور اللہ سے التجا کر دی، میرے مولا یہ قوم والے سوال کرنے کے لیے آئے، آج اگر ان کی بات پوری نہ ہوئی یہ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، میری بات کو ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے صالح تو دیکھ لے، اپنی نگاہوں کو پہاڑ کی طرف لگا، آپ نے نگاہیں پہاڑ کی طرف لگائی، اچانک وہ پہاڑ پھٹا، درمیان سے ایک زندہ اونٹنی نکل کے آئی، آ کر قوم والوں کے سامنے بچے کو جنم دیا۔ یہ ایسی اونٹنی جو زمین پہ چلی بھی ہے، ایسی اونٹنی جو زمین پر پھری بھی ہے، ایسی اونٹنی جو کھاتی پھرتی ہے، لوگوں کا پانی پی جاتی ہے، سبزی ترکاریاں کھا جاتی ہے، لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ نے فرمایا ایسی اونٹنی، اس کی ماں کوئی نہیں، اس کا باپ کوئی نہیں، اللہ کی قدرت
قدرت کے ساتھ پیدا ہوئی ہے؟ فرمایا چوتھا جواب دے دیا۔ پھر آپ نے فرمایا پانچویں چیز اس کو لکھو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب نظر آیا، میرے ابراہیم آپ کے دل میں آپ کے بیٹے کی محبت پیدا ہو گئی، آپ اپنے بیٹے سے پیار کرنے لگے، آپ اپنے بیٹے سے محبت کرنے لگے، آپ میرے نام پر اپنے بیٹے کو ذبح کر کے آؤ، اپنے نام پر میرے نام پہ قربان کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لے لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کے آ گئے۔ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، اللہ کی بات کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم بیٹے کے گلے پہ چھری چلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہے، وہ چھری کیوں نہ چلائے؟ اللہ کا پیغمبر جو ہوا، اللہ کا نبی جو ہوا، اللہ سے پیار کرنے والا جو ہوا، اس نے نہیں دیکھا نیچے میری اولاد ہے، نیچے میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ تجھے راضی کرنا مقصود ہے، اگر بیٹا دے کر تو راضی ہو جائے میں سمجھوں گا ابراہیم پھر بھی کامیاب ہو گیا۔ بیٹا لے کر آپ راضی ہوتے تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، 3 دفعہ چلائی، گلا نہیں کٹتا۔ اور بیٹا محبت میں کیا کہتا؟ ابا آنکھوں پہ پٹی باندھ، مجھے الٹا کر کے لٹا تاکہ چھری چلانے میں آسانی ہو، گردن آسانی سے کٹے۔ ابراہیم تیار ہے، اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ باپ اور بیٹے کا یہ منظر بڑا عجیب تھا جب آسمانوں پر فرشتے بھی رو رہے تھے کہ ایک بوڑھا باپ ایک اپنے بچے کے گلے پر چھری چلا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ زور لگایا لیکن چھری نے اپنا کام نہیں کیا، گردن نہ کٹی۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی۔ فرمایا اتنے میں آپ نے دیکھا چھری بھی چلی، لہو بھی نکلا اور ہاتھوں کے اندر گرما گرم لہو نکلا۔ آپ نے دیکھا یوں لگا میرا بیٹا ذبح ہو گیا، میرے بیٹے کی گردن کٹ گئی، میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ نے جلدی میں آنکھوں سے پٹی ہٹائی اور سامنے دیکھا اسماعیل کھڑا ہوا مسکرا رہا ہے۔ اللہ نے اس کے بدلے میں جنت سے ایک دمبا بھیج دیا جو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ذبح ہوا، جو زمین پر تڑپ رہا ہے، اس کا لہو زمین پر گر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا۔ حضرت معاویہ نے فرمایا اس یہودی کو لکھو 5ویں چیز جس کی ماں کوئی نہیں، جس کا باپ کوئی نہیں، لیکن زمین پر آیا اور اللہ کے حکم سے آیا۔ فرمائیے وہ دمبا جو اسماعیل کے بدلے میں ذبح ہوا، یہ وہ دمبا جو ابراہیم کے ہاتھوں سے قربان ہوا۔ فرمایا ایسا دمبا اس کی ماں کوئی نہیں، اس کا باپ کوئی نہیں، اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ اسے پیدا فرمایا۔ یہ اس صحابی رسول کا علم ہے۔ یہودی کہتا ہے 5 چیز ایسی بتاؤ جن کی ماں کوئی نہیں، جن کا باپ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام، ماں کوئی نہیں، باپ کوئی نہیں، اور دوسری اما حوا، پسلی کے پیداوار ہے، جز ہے، کل نہیں ہے۔ فرمایا اس کی ماں کوئی نہیں، اس کا باپ کوئی نہیں، اور تیسرے نمبر پر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے جو زمین پر چلتا پھرتا بھاگتا ہے، اس کی بھی ماں کوئی نہیں، اس کا بھی باپ کوئی نہیں، اور چوتھے نمبر پر فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پہاڑ کے دامن سے نکلتی ہے آ کر بچے کو جنم دیتی ہے، وہ جو اونٹنی نکل کے آئی تھی اس کی ماں کوئی نہیں، اس کا باپ کوئی نہیں، اور 5ویں نمبر پر فرمایا وہ دمبا جو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اللہ نے جنت سے بھیجا ہے۔ اتنا پاکیزہ علم جس کے پاس موجود ہو، اتنا پاکیزہ علم جس کے پاس موجود ہو، اور جو اہل بیت سے بے انتہا پیار کرتا ہو، جو اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتا ہو۔ کتنا پیار تھا اہل بیت سے۔ آپ تشریف فرما تھے، مال غنیمت کا کچھ سامان تھا، آپ نے وہ بھیجا، جاؤ میں مدینے والوں میں تقسیم کر دو، مدینے والوں میں تقسیم کر دو۔ وہ مال غنیمت لانے والے صحابہ مال غنیمت لے کر راستے کے اندر سے گزرنے لگے۔ حضرت حسن و حسین کی نگاہ پڑ گئی، فرمایا کہاں لے کے جا رہے ہو؟
کہا حضرت معاویہ نے کہا مدینے کے غربا میں تقسیم کرو. آپ نے فرمایا لاؤ لا کر ہمارے پاس رکھو, ہم فلانے فلانے میں تقسیم کریں گے. حضرت معاویہ کے جو رفقا, آپ کے لانے والے جو ساتھی, انہوں نے سارا مال غنیمت اٹھایا, حضرت حسنین کریمین کے سپرد کر دیا. کوئی سوال نہ کیا, کوئی تعارض نہ کیا. حضرت جی ہم نے تو مدینے کے لیے بھیجا تھا, مدینے کے غربا کے لیے آیا تھا, آپ نے کیسے رکھ لیا؟ اور دینے والوں نے کوئی سوال نہ کیا, اسی طریقے کے ساتھ واپس چلے گئے. حضرت معاویہ کو جا کے فرمایا اللہ والے کیا بتائے, ہمیں تقسیم کرنے کا موقع نہیں ملا. حضرت حسنین نے فرما دیا یہ سارا مال غنیمت یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ. اب حضرت معاویہ نے بھی یہ نہیں فرمایا اور تم نے کیوں دیا, تم کیوں چھوڑ گئے, یہ ان کا تو نہیں تھا, ہم نے غریبوں کے لیے بھیجا تھا. حضرت معاویہ کو اہل بیت کے ساتھ اتنا پیار ہے, اہل بیت کے ساتھ اتنی محبت ہے. آپ نے فرمایا سارا مال غنیمت ان کو دے کے آئے, لیکن تم یہ تو بتاؤ آگے سے تم نے کوئی سوال تو نہیں کیا, تم نے یہ تو نہیں کہا ہم نہیں دیتے, ہم کیوں دیں؟ حضرت معاویہ نے فرمایا تم نے کوئی سوال تو نہیں کیا. فرمایا نہ ہم نے کوئی سوال نہیں کیا, انہوں نے مال مانگا ہم نے دے دیا. حضرت معاویہ نے فرمایا اگر تم کوئی سوال کرتے میں تمہیں اتنا مارتا مار کے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیتا. یہ اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت ہے. کہ تم نے کوئی سوال تو نہیں کیا؟ جی ہم نے کوئی سوال نہیں کیا, اگر تم سوال کرتے تو میں وہ حال کرتا کہ تم مرتے دم تک یاد رکھتے. اس لیے کہ حسنین کریمین میرے نبی کے نواسے ہیں, وہ میرے نبی کے نواسے ہیں. وہ مال غنیمت مانگتے ہیں یا وہ لیتے ہیں یا وہ اپنی مرضی کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں, تو ان سے بڑا عادل اس وقت کوئی نہیں ہے. لوگوں نے تو اپنے پاس سے باتیں بنا کے ان کو مد مقابل کھڑا کیا نا. معاویہ کی اور حضرت علی کی جنگ ہوئی تھی, یہ ہوا تھا, فلانا ہوا تھا. ان کا پیار بھی تو بتاؤ, ان کی محبت بھی تو بتاؤ, آپس میں ان کا پیار کتنا تھا. حضرت علی تو دور, حضرت علی کے ساتھ جن کی نسبت تھی حضرت معاویہ ان کا بھی ادب کرتے تھے. حضرت حسن و حسین کس کے بیٹے؟ حضرت علی کے. ان کا ادب کون کر رہا ہے؟ حضرت معاویہ. حضرت علی کا ایک بھائی تھا حضرت عقیل, انہوں نے حضرت معاویہ سے سوال کیا, اور سوال کے اندر کا یہ غربت آ گئی, پریشانی ہے, قرضہ مانگنے کے لیے آپ مجھے دے. حضرت علی کے ساتھ ان کی محبت الگ ہے, ان کے بھائی کے ساتھ دیکھو ان کا کتنا پیار ہے. کہ مجھے ضرورت ہے آپ مجھے دیں, آپ حاکم ہیں, آپ کو کتنا چاہیے؟ کہ 40,000 درہم مجھے چاہیے. 40,000 نے چھوٹی سی رقم نہیں مانگی, کہ 40,000 درہم چاہیے. آپ نے آگے سے کوئی سوال نہیں کیا, وہ 40,000 درہم لا کر اس کی گود میں ڈال دیا. اور یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے بیت المال سے اس کو ادا کیا جائے, فرمایا کہ یہ سارا حضرت معاویہ کے کھاتے میں ڈال دو. کیوں؟ فرمایا کہ میرے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا تو میرے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نبھائے گا, کل قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت کروں گا. تو تیری نسبت پیغمبر کے ساتھ ہے, اس لیے فرمایا 40,000 یہ میں خود ادا کروں گا, تو اپنا کام چلا. جس کو نبی کے ساتھ, نبی کے رشتہ داروں کے ساتھ اتنی محبت ہو, مجھے بتاؤ وہ کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ کسی کے ساتھ برا کر سکتا ہے؟ جس کو پیغمبر نے کئی دفعہ اپنی دعاؤں کے ساتھ نوازا ہو, اس کے لیے ایسے غلط جملے لوگ بولتے اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. ان کا جاتا کچھ نہیں, ان کا رہتا کچھ نہیں. وہ تو لکھے گئے ہیں, پہنچ گئے ہیں جہاں اللہ نے ان کو پہنچانا تھا, لیکن پیچھے رہنے والا ان پہ جو بھونکتا ہے اس کا باقی رہتا کچھ نہیں ہے. ان کی آپس میں ناراضگی اللہ کے نبی بھی برداشت نہیں کرتے تھے. آپس کی ناراضگی,
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ یوں کرنا چاہیے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ نہیں ایسے کرنا چاہیے. جب حضرت عمر بولے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ میری ہر بات میں ٹانگ اڑاتے ہیں، میری ہر بات میں آپ بولتے ہیں. اتنا کہنا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے. ان کا ناراض ہونا پیغمبر برداشت نہیں کرتا تھا. حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. اب حضرت ابو بکر نے بھی نہیں کہا جانے دو بھائی، وہ بھی ایسا نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا جملہ کہا، وہاں سے کہنے کے بعد نکل کے چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چلنے لگے، آواز دے کے بلائے عمر میرا بھائی مجھے معاف کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہ سنی، کسی بات کا جواب نہ دیا، اپنے کمرے میں جا کے داخل ہوئے، دروازے کو بند کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جا کے بیٹھ گئے. حضرت ابو بکر دروازے کے قریب آئے، پھر وہاں سے واپس لوٹ کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. فرمایا اے اللہ کے نبی عمر ناراض ہو گیا، عمر خفا ہو کے چلا گیا. میں نے بڑی کوشش کی عمر کو منانے کی، لیکن عمر میری بات سننے کے لیے تیار کوئی نہیں. آپ نے فرمایا جاؤ جا کر عمر کو بلا کے لاؤ. کسی جاننے والے نے کہہ دیا عمر آج اللہ کے نبی نے تجھے بلایا، اللہ کے پیغمبر نے تجھے بلایا، اللہ کے رسول نے تجھے بلایا. اتنا کہنا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑنا شروع ہو گئے. پیغمبر کے پاس آ کر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے. آپ کی نظر زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے ہاتھ مبارک آگے بڑھایا اور چہرہ مبارک کو اوپر کی طرف کیا. پھر ایک جملہ بول کے کہا، فرمایا عمر کب تک میرے ابو بکر کو ستاؤ گے، کب تک میرے ابو بکر کو ستاؤ گے، کب تک میرے ابو بکر کو ستاؤ گے. اتنا جملہ کہنا تھا، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا آقا میں نے آج اللہ کی رضا کے لیے ابو بکر کو معاف کر دیا. ان کے ساتھ پیغمبر کا اتنا گہرا تعلق ہے، اللہ کے نبی نے ان کو اپنی دعاؤں کے ساتھ نوازا. جیسے ابو بکر سے پیار کیا، جیسے عمر سے پیار کیا، جیسے عثمان سے محبت فرمائی، جیسے علی کے ساتھ اللہ کے نبی نے پیار کیا، اسی طریقے کے ساتھ حضرت معاویہ سے اللہ کے نبی نے پیار فرمایا. اسی طریقے کے ساتھ حضرت معاویہ کے ساتھ اللہ کے نبی نے محبت فرمائی ہے. یہ وہ صحابہ جن سے اللہ بھی راضی ہوا، اللہ کا پیغمبر بھی راضی ہوا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، دنیا سے انتقال کر کے جانے لگے. اپنے بستر پر بیٹھ کر رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، آنسو بہنے لگے. اور حضرت حسنین کریمین کو پتہ چل گیا. آپ چل کر اس کے دروازے پہ آ گئے. حضرت حسن نے فرمایا کیا بات ہے، کس وجہ سے رو رہے ہو؟ فرمایا اگر آج تمہارا نانا زندہ ہوتا آج مجھے رونے نہ دیتا، اگر آج تمہارا نانا زندہ ہوتا وہ مجھے تڑپنے نہ دیتا، اگر آج تمہارا نانا زندہ ہوتا وہ میرے آنسوؤں کو صاف کر دیتا. حضرت حسن نے اتنا سنا آپ بھی بیٹھ کے رونے لگ گئے. فرمایا او زید ہم نے تیرا کیا بگاڑ دیا، ہم نے تجھے کیا کہہ دیا، ہمیں بتا تو صحیح تجھے کیا پریشانی ہے. فرمایا آخری وقت میرا دنیا سے جانے کا آ گیا، میرے سر کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا، قرضہ لے کے مرنا نہیں چاہتا، ادائیگی کی کوئی صورت میرے پاس موجود کوئی نہیں. حضرت حسن فرمانے لگے تھوڑی سی دیر بیٹھ کے یہاں پہ انتظار کر لے. حضرت حسن اپنے گھر پہ چلے گئے، وہ درہموں کی تھیلی اٹھا کے لے آئے. حضرت زید نے فرمایا تمہیں کہاں سے ملے، کون دے کے گیا تھا؟ اتنا کہنا تھا، حضرت حسن نے روتے ہوئے فرمایا اور ان کی ضرورت تمہیں تھی، رات کی تنہائی میں ان کو میرے دروازے پر کوئی اور مجھے دے کے چلا گیا. ان کا یہ پیار، ان کی یہ محبت کوئی مٹا سکتا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تیری طرف سے ادا کیا، اس نے کہا ضرورت تجھے تھی، رات کی تنہائی میں کوئی اندھیرے میں مجھے پکڑا کے چلا گیا. جن کو اتنی محبت ہو یار اللہ کے نبی کے ساتھ،
وہ بھلا اللہ کے نبی کی اولاد کے ساتھ کیا برا کر سکتے ہیں؟ آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا برا کر سکتے ہیں؟ جن کی زندگی اتنی پاکیزہ اور سادہ زندگی ہو. لکھنے والا مورخ یہ بھی لکھ کے بتا دیتا ہے اور تم تو یہ کہتے ہو اس نے اس کا حق کھایا، اس کا حق کھایا. وہ تو جب دنیا سے جا رہے تھے وہ مال غنیمت کے اندر سے اپنا کفن بنانا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے. وہ کفن بنانا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا ایک پیسہ بھی ہمارے کفن میں نہ لگ جائے. 19 سال تک حکمرانی کرتا ہے. وہ 65,50,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند کرتا ہے. وہ 19 سال تک وہ گورنر رہتا ہے. اس کے پاس اپنا اتنا نہیں ہے کہ وہ جاتے ہوئے شاہی لباس بنا سکے، شاہی کفن بنا سکے. نہ، وہ جاتے ہوئے ہی پرانا لباس، پرانے کپڑے، انہی کے اندر کفن لینا وہ پسند کرتا ہے. آخر انہوں نے ابو بکر کی زندگی دیکھی ہے نا، حضرت عمر کی زندگی دیکھی ہے. حضرت ابو بکر کا جب آخری وقت آیا، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہوئی تھی. سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیکھا سفید رنگ کا کپڑا. فرمایا بیٹی کہاں سے لے کے آئی، کس کے لیے لے کے آئی ہو؟ فرمایا ابا جان نہیں پتا زندگی کا کب ختم ہو جائے، آپ کے لیے کفن کے لیے خرید کے لائی تھی، میرے ابا کے کفن کے کام آ جائے گا. حضرت عمر ابو بکر نے سنا اور سن کر رونے لگے. فرمایا بیٹی یہ نیا کپڑا مردوں کے لیے نہیں، یہ نیا کپڑا زندوں کے لیے زیادہ ضرورت ہے. اگر تم خرید کے لے آئی ہو، میرے مرنے کے بعد مدینے کے یتیم بچوں کو کپڑا بنا کے دے دینا، وہ اس کو پہنیں گے، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، ابو بکر کا بیڑا پار ہو جائے گا. جو ابو بکر دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوا اور اس نے 2 سال تک حکمرانی فرمائی، کبھی مسلمانوں کا پیسہ نہیں کھایا، کبھی مسلمانوں کا روپیہ نہیں کھایا، کبھی مسلمانوں کے پیسے سے فائدہ نہیں اٹھایا. آج وہ اس حالت میں گیا. فرمایا 2 چادریں میرے پاس موجود ہیں، ایک پیغمبر کی چادر میرے پاس موجود ہے. فرمایا اس حالت میں مجھے کفن دے دینا. اور یہ لوگ اس حالت میں گئے، کبھی کسی کا 1 روپیہ نہ چھینا، کبھی کسی کا 1 روپیہ کے اوپر دھوکہ نہ دیا. اس حالت میں دنیا سے چلے گئے. اور حضرت معاویہ کا جب آخری وقت آیا، 22 رجب کو دنیا سے رخصت ہونے لگے، صحابہ بڑے بڑے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا او معاویہ کوئی وصیت ہو اپنی وصیت کر کے چلا جا، اگر کچھ کہنا ہو ہمیں بتا کے چلا جا. وہ پیغمبر کا سالہ کیا وصیت کر کے گیا تھا، وہ پیغمبر کا صحابی کیا وصیت کر کے گیا تھا. اس نے کہا اے لوگو، حدیبیہ کا موقع تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے معاویہ کو بلا کے میرے پاس لے کے آؤ. صحابہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ کو بلا کے پاس لا کے کھڑا کر دیا. آپ نے فرمایا معاویہ میرے سر مبارک کے بال تو موڑ دو. حضرت معاویہ نے بال کاٹ دیے، آپ کے سر مبارک کو صاف کر دیا. پھر آپ کی مونچھ مبارک حضرت معاویہ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنائی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ اور پیروں کے ناخن بھی بڑے ہو گئے، ان کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ کاٹ دو. حضرت معاویہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جس نے پیغمبر کے سر کا حلق بنایا تھا. یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جسے پیغمبر کی مونچھیں بنانے کا موقع ملا. یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جسے ناخن کاٹنے کا موقع ملا. آج جب دنیا سے رخصت ہوا، فرمایا معاویہ کوئی تو وصیت کر کے چلا جا. فرمایا میں کیا وصیت کروں؟ فرمایا ہاں اتنا خیال رکھنا جب میں مر جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، میرے جانے کے بعد جب مجھے کفن پہنا دیا جائے، وہ بال مبارک میں نے سنبھال کے رکھے تھے، وہ ناخون مبارک میں نے سنبھال کے رکھے تھے. فرمایا ان بالوں کو، ان ناخونوں کو لا کر میری آنکھوں کے اوپر سجا دینا. معاویہ کیا بنے گا؟ فرمایا اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ پوچھے گا میرا معاویہ بتا دنیا سے کیا لے کے آیا؟ میں کہوں گا اللہ اور تو کچھ نہیں لایا، تیرے پیغمبر کے بال مبارک ساتھ لے کے آیا ہوں.